تھوڑا تھوڑا ادھے آؤ میں نظر اللہ تمہیں آگے اگہ آ جاؤ. بسم اللہ. ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق الحسین و بحق جد الحسین بحق جدت الحسین بحق ابی الحسین و ام الحسین بحق اخی الحسین و اخت الحسین. الہی بحق ابناء الحسین و بنات الحسین بحق قبر الحسین و جسم الحسین و روح الحسین و دم الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تکمیل عبادت دی خاطر خاندان نبوت صلوات اپنی ذرا تعداد تو بے نیاز ہو کے ایک صلوات بلند آواز خادمین فرش ازاد مرحومین اپنے مرحومین ملت شہداء واعظین و خطباء اور ایسے مومنین جنہاں دا فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں، درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمانہ دی ذات تے بھی ریت بن کے خلوص بھری صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام صف عزات تشریف فرما عزاداران حضرت امام. دعا ہے خلاق دو عالم شہزادی کونین دے صدقے حضرت حجت دے ظہور خدا تاجیل فرما. تعداد نہ دیکھو تسی کتنے ہو، آمین دیکھے کتنے آمین آکھی. جس نو ضرورت ہوئے شریک دعا ہو جائے. خدایا امام دے صدقے گناہ معاف فرما. جس خلوص نال صف عزا بچھائی گئی ہے اس دا اجر عظیم بانیان دے جمیع مرحومین دی ارواح نو عیسیٰ فرما. جو جتنا سکھ دے اس نو اتنی ہی جلدی کربلا دی زیارت تو مشرف فرما. ایک صلوات ہو سکتی ہے بلند آواز نال کے دعا. اجازت ہے تھوڑا جا ذکر محمد و آل محمد. بارو کوئی آئے نہ آئے جڑے تسی بیٹھے ہو ذرا میرے پہلے ہی جملے تھے غور فرمائے.
میں گناہگار سمیت تسی جتنے بھی تشریف فرماؤ تو ان کوئی پوچھے نہ تسی کون ہو تو اسی سارے ایو یادیں ہیں جو اسی شیعہ ایو یادیں ہو. میں نے تھوڑے مزاج دا پتہ ہے تسی چپ کر کے سننا ہے میرے واسطے کافی ہے. میں نے کوئی پوچھے کون ہے میں آدھا میں شیعہ تو ان کوئی پوچھے کون تسی آدھو جی میں شیعہ. جس نو بھی باہر کوئی پوچھے بھائی کون ہے جی میں شیعہ. اگر میرا پہلا فکرہ سمجھ جاؤ تو کافی ہے اور وہی مکمل مجلس. میرا یہ دعویٰ میں سمجھدا کسی کم دا نہیں کہ میں آکھاں کہ میں شیعہ ہاں. اس گل ہے کوئی لطف نہیں کہ میں آکھاں میں شیعہ. تسی ہور چپ کر جاؤ میں پھر پیادا کوئی مینوں اس دا فائدہ نہیں کہ میں آکھاں میں شیعہ ہاں. فائدہ اس گل ہے جو علی فرماون جو اے میرا شیعہ. علی جناب اس گل دا لطف زیادہ ہے کہ مینوں مولا امیر المومنین فرما. سن لگا ہے پیچھے تا بڑیاں بڑیاں پڑھنا ہے تو اسی چلو نکے جے بندے پہلے پڑھ جائیے ٹھیک ہے. مجھے لے بڑے آندے مڑ ساڈے انہوں جے بندے انہوں سندا کوئی نہیں تو تاں اسی آکھے بھی سانوں پہلے ہی پڑھا لیں. کوئی اس گل دا قبلہ فائدہ نہیں ہے جو میں آکھاں میں شیعہ. فائدہ تو علی جا اس گل وچ زیادہ ہے جو علی علیہ السلام دے سامنے پیش ہوئی ہے تو مولا فرمانن چھپ نہیں تو میرا شیعہ. وہ باوے اور ایک فرمان پڑھے ہے تو میں اسے فرمان تو یہ گل ٹوروں ہاں تھوڑا جا جڑا ٹھائے. امیر کائنات تشریف فرمائن بندے نے آ کے سلام کیتا مولا اس کو جواب دیتا اسے کہ یا علی میں تھوڑا شیعہ ہوں. کچھ لکھ رہے ہیں مولا نے لکھنا چھوڑ دیتا اور مولا نے اینج اس نے سر تو پیرا تک لکھی. مولا فرمائے کیا کہ اسے کہ جی میں شیعہ تھا. علی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اندر میرے شیعہ علی کوئی ایک بھی علامت موجود ہے. ہمیں خوش ہو کے سنو ہمیں غصے نال سنو. مولا فرمائے تیرے اندر میرے شیعہ علی کوئی ایک علامت. لفظ ہے نا علامت. اسے کہ یا علی تھوڑے شیعہ دیاں بھی کوئی علامتاں ہیں نا. میرے خاموش سامعین علی نے فرمایا 36 سلام. جی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے شیعہ آؤ بسم اللہ کے بلا بسم اللہ ایک صلوات دی تلاوت فرماؤ امیر سلام. ابتداء صلوات انہیں ہی پڑھی ہندی ہے لیکن کوئی ہمت کرو خمتا اونچی پڑھ لو. جڑے باہر بیٹھے نہیں آئے مجلس واسطے ہی نہ جڑے باہر بیٹھے رہندے نے شامی نتیجہ مڑو گئی کڑ دے ذاکران دا کاکھ نہ ہی بڑھے. جی مجلس واسطے آئیں تو جی آواز پہنچ دیئے تو پھر مجلس سے چاہ کے اس اگے مولا تواڈے شیعہ دی بھی کوئی علامتاں ہیں. امیر کائنات نے فرمایا 36 سلام. اس اگے مولا ذرا ارشاد فرماؤ. میں 36 نہیں دسڑیاں لیکن میں اے دسدا کہ مولا جیڑی بھی علامت دس دے گے وہ پسینے چٹکدا گے. چپ تسی ویسے ہی بیٹھے ہو میں مزید تو چپ کراؤں گا. مولا جیڑی دسی وہ چپ وہ پسینے ٹکتا گا. 36ویں علامت علی پہ دس دے انتے بندہ مولا علی دے سامنے مر گیا. وہ مر گیا تو نال نے پوچھا یا علی مر کیوں گیا. علی فرمائے اے سوچ کے مر گیا ہے جڑیاں علی دسیاں میرے چ ایک بھی موجود. شرمندگی تو مر گیا. شرمندہ ہو جانا بھی علی فرما رہے نے بھی گناہ معاف کر. اگر ندامت دا پسینہ متھے تے آ جائے بے شرمندہ ہاں تیری ذات تو گناہ اس نال بھی معاف ہو جاندے. میں 36 علامتاں وچوں صرف 2 دسداں تے قبلہ بیٹھن تے جلدی نہ دے حوالے ممبر کر دئیے.
علی نے جڑیاں دو علامتاں دسیاں نے نا ذرا اس نو غور نال سنے ہیں 36 دساں تو پھر شام تک اسی کھلوتے رہیے 36 دسڑیاں نہیں دو پہ دسداں علی فرمایا میرے شیعہ کی پہلی علامت یہ ہے اس کی تنہائی پاک ہوگی مہربانی قبلہ بہت شکریہ یہ جملہ بہت مشکل آئی لیکن تسی بہت آسان بولے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک بہت کم ایسے خوش نصیب ہے کیونکہ ساڑھے ساریاں نال ہے کہ شیطان موجود ہے جڑا ساڑھی جیباں چ ہے جنہیں 3-4 لاکھ دے رکھے انہیں کتھے بولنا ہے اس کو امیر کائنات نے اپنے دور اس نو شیطان آکھیا بندے سارے چپ کر گئے نجے بھی شیطان نہیں سمجھ آئے میں کہن دی گل پہ کر دوں امیر کائنات فرمائے آخری زمانے میں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہو اور یہ جڑا ہے شیطان ہے نا یہ تنہائی پاک نہیں رہا یہ رکھ کے بھی خدا نے تھوڑے نفس دا امتحان لے سہن گئے ہو یہ رکھ کے بھی خدا نفس دا امتحان لے رہے ہے بے دے سامنے سارا کچھ رکھ دینے اگوں اس تے رہ گیا ادھے ویسی یا ادھے ویسی تو علی فرما رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ایک علامت میں پڑھ لئے تے ایک ہو رہے ہی میرا وعدہ اتنا ہی میں پڑھنا ہی 36 علامتیں وچوں 2 مولا دسیاں بابا جی ایک دسی کھڑا علی فرما رہے ہیں شیعہ میرا وہ ہے جدی تنہائی پاک ہو سی اور دوسرا جملہ امیر کائنات دا اتنا کمال ہے تسی جتنا بھی بولو گے وہ مولا دے فکرے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے علی نے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جو غربت میں بھی سخاوت کرتا ہے واڑا ہاتھ اٹھانا میرے واسطے اعزاز علی فرما رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو غربت میں بھی سخاوت کرتا ہے اس ایک جملے تے بڑے بڑے لوگ اشرے پڑھ جان علی فرما رہے ہیں میرا شیعہ وہ نہیں جنہوں یہ بھی نہ پتہ ہوئے جو نال مومن بیٹھیں تے پتہ نہیں روٹی کھاتی نے یا کوئی نہیں ہون سین جب ہے ہون نہ بولے ہے جو گل بولن علی آئی نہیں وہ ساڑھا کچھ نہیں لگتا علی فرما دیں جنہوں یہ بھی پتہ ہوئے نال ہین بھی مومن ہین بھی عزادار دے یہ بھی پتہ ہے پتہ نہیں کچھ کھاتی نہیں یا نہیں کھاتی علی فرما رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہے کہ جو غریب بھی ہو سی تو کسی دروازے تے دستک دیتی ہے نہ گھر اپنی پیو سی چاہ کے دے دے توجہ ہے صاحبہ اسی اگر قبلہ کسی دن نیت کر لئیے نا قبلہ علی جان رات نو کدی سوندے ہیں جی ساڑی کدی نیت بان بھی جاوے وے کل دن چڑھے گا تو راہ خدا کچھ عطا کریں گے مثلا 100 روپیہ کسی خدا دی مخلوق نو دے دے دن چڑھے تے بندہ 5 منٹ سوچ لگے نا تو وہ 100 تو 50 تے آ جائے گا تو 2-4 منٹ ہور سوچے تو پھر 5 تو جی 1 منٹ ہور سوچیا تو پروگرام کینسل نہیں ہوتا ہے قبلہ اسی اگر نیت کر لی بے دینا ہے تو تھوڑا جا سوچن لگ جائیے تو پروگرام ساڑھا کینسل ہوئی تو اس تو اگلا عذاب کیے پہ جے دے بھی رہے ہیں تو اگلا کوئی اینج کیتی بھی کھڑا ہے ساڑھے سامنے بھی کدی کدی بندے اینج کر جاندے ہیں توڑے سامنے بھی اینج کر دیں علی فرما رہے ہیں جڑا اینج کری خالی نٹوری ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتہ بھیجیا ہوئے تیرا امتحان لین دی میں اپنی مجلس صدی پڑھ چکا فرمیدن ہو سکتا ہے انسانی شکل بشریت دے لبادت فرشتہ تیرے امتحان لین دی خاطر کھڑا تے اسی جے دین لگی ہے تو دین تو پہلے 3-4 سنا لینی ہیں ٹھیک ٹھاک تسی بے شک چپ کر جو جملے توڑیاں زبانہ چوبی نکلے ساڑیاں چوبی نکلے تو چنگا بلا ہٹا کٹا ہے ہاتھ تیرے ٹھیک ہیں پیر تیرے ٹھیک ہیں صحت مند جا کی دیں محنت کر تو ان فرمان سناوا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک صلوات مولا دی ذات تے شایان شاہ
جی میں باویرہ فرمایا یا فرمان پڑھو یا ارمان پڑھو یا شان پڑھو، میں فرامین پڑھ رہا ہوں، شان قبلہ پڑھن گے، ارمان سارا دن پڑھیندہ رہے گا۔ آخری شاید میرا جملہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک بندے جا کے آگے کہ مولا بعض بندے مستحق نہیں ہوندے وہ بھی منگ دیں، اج انہاں تسی آدھے ہو ہٹا کٹا، سن رہے ہو یا میں قدن سنا رہا ہاں؟ بعض بندے نہیں ہوندے مولا مستحق تے وہ بھی اینج کاری لیندے تو مولا کیا دینا چاہیے؟ فرمان نہ ہوئے میں ممبر تے آنا چھوڑ جیسا۔ میرے مولا نے فرمایا اوشنو بھی دے، مولا فرمایا اوشنو بھی دے، اس جگہ مولا ہے ہی ٹھیک، صحیح الرجلین، صحیح الیدین، صحیح العینین، عقل ٹھیک ہے، اکھا ٹھیک ہے، دل دماغ ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہے، تو وہ بھی منگ دے، ان کیوں دیتا جائے؟ ایک تو مستحق ہے وہ دا حق بن دیتا، جڑا غیر مستحق ہے ان کیوں دیتا جائے؟ فکرہ امام دا او ہے جو حور دے متھے تے لکھو دی قیمت نہیں بندی۔ امام نے فرمایا اس کا فائدہ یہ ملے گا، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو، اور وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو۔ فرمایا وہ بھی ملے گا جس کے مستحق ہو، اور وہ بھی ملے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو۔ غیر مستحق نو دین دا یہی تو فائدہ ہے، خدا ہر شے عطا کرے۔ تے اسی دین تو پہلے وہ جڑی گل ہے کہ شاعری کیتی ہے، پتہ نہیں تسی اس لئے سنی ہے یا نہیں سنی، میں وہ گل ذہن وچ رکھ کے اتنی گل کر رہا ہوں، زحمت نہ بن جاواں کسی واسطے زیادہ۔ اسی دین لگیے تو مڑ دو چار سنا دینے، ایک دے رہے ہیں تو پھر دے کے سنا کے آج ضائع کر رہے ہیں۔ تو سگریٹ پی لے سے انہیں نہیں ہوندہ باؤ جی، سگریٹ پیئیں گا تو اتھے کدھا ہی کوئی چارس لے کے پی لیں گا تو ایک کر لیں گا تو وہ کر لیں گا۔ یہ ساڑھی فطرت ہے، اسی جس معاشرے دے لوگ ہیں اسی سنا لیں۔ ابتدا دے اندر میں یہی مجلس پڑھ سکتا ہی، میری زبان اچھ بھی یہ فکرہ نکلیا، میں ممبر رسول تے کھڑا، پھر جدو مولا علی علیہ السلام دا فرمان پڑھیا ادوں بھی توبہ کی تھی، آج تواڈے سامنے بھی توبہ پہ کردہ کہ یا علی تسی نہ ہوندے تو سانو سمجھان والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ علی فرماندن تو جو بندوں کے عیب دیکھ کر انہیں نہیں دیتا تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی سوچنا وہ تجھے دینے سے پہلے تیرے عیب دیکھا۔ جنہوں سمجھ آئیے بولے مولا علی نام یا ہائے 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 بسم اللہ کرا کے بلا مولا کن صاحب و آباد و شاد۔ فرمائے بندیاں دے عیب ویک کے تو نہیں دیندہ، تو بھیڑا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، علی فرمیندن کلیاں بے کے سوچنا تو کتنا ٹھیک ہے۔ میرے سمیت کیڑا بندہ جس نے اپنی خلوت و جلوت دا نہیں پتا، سب نو پتہ ہے میں تنہائی اچ کیاں، میں محفل اچ کیاں، میں گڈی اچ کیاں، میں کسی جگہ تے کیاں، سب نو پتہ ہے۔ اے بھی تو سوچنا کیڑی ذات ہے جڑی تیرے گناہ تے پردہ پا چکی۔ عیب دا پتہ چل گیا ہی تو مولا فرما رہے نو دا اشتہار نہ بانو۔ قبلہ نے فکرہ پڑھیا تو میں پیچھے کھلو کے سنیا، اس لئے بندے تھوڑے ہیں میں انہاں دا فکرہ دہرا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کسی دے عیب دا علم ہو چکا ہی نا، بھئی یہ دے اندر یہ عیب ہے، چھپا دے۔ ایک اہل سنت دے بندے گل لکھی ہے، اے سن لو ایک جملہ مسائب دا تھوان ممبر دے رہا، اہل سنت دا مولوی ہے تو جملہ میرے خیال ہے او ہے بے جیڑا او دی بخشش کروا جائے گا اگر خدا قبول کر لے۔ اس لکھا کہ رسول معراج تو ہٹے تو ممبر تے بیٹھے تو نبی دی جھولی اچنا ایک جبہ آئی، جبہ جان دے ہو اے عربیاں لاؤ لمحہ قمیض، وہ رسول جھولی اچ رکھ کے بیٹھا اور رسول فرمایا کہ اے میں راتی معراج تو آیا اور اس جبے دا نام ہے جبہ ولایت، تو دینا میں اس نوے جڑا اے دا اہل ہوش لکھن والا سننی ہے، پڑھدا میں گناہگار شیعہ چ پیا جڑے آدھے اسی شیعہ ہیں، لیکن رسول فرمائے دین تو پہلے میں ایک امتحان لینا۔ بندے سارے کان کھڑے کیتے بھی کی امتحان، نبی نے ایک بندے نو کھڑا کیتا انہاں نہ لکھن میں نہیں لینا کسی دا، نبی اس نو کھڑا کیتا کھڑا ہو بھائی اسے کہ جی فرمائے تیرے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو کی کر سکے؟ ہو سکا جی مار مار کے میں ستیہ ناس پورا پرا ویدے رویا ٹھیک ہے میں قدن سنا لے سا
حضور فرمائے تیرے سامنے کوئی گناہ کرے کی کر سے ہو سکا جی مار مار کے ستیا ناس چکا سرکار فرمائے بیٹھ تھوڑے دیر بعد رسول کسی اور نہ کہ تو کھڑا ہو جی یا رسول اللہ فرمائے تو کسی نو گناہ کردہ ویکھے کے کر سے ہو سکا جی نشانہ عبرت بنا دے بندے اینو ویکھ کے پھر گناہ دا تصور بھی نہ کر سل اتنا انہوں مار سا حضور فرمائے تو بھی بیٹھ ایک اور نو کھڑا کیتا فرمائے تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو کیا کر سے تو کی کر سے ہو سکیا جی منہ کالا کر سا اگلی گل کون سمجھ آ گئی ہے ویسے تسی نہیں بولے تے بہاساں تے سارے شہر پھر ایسا تے سارے کو اس لعنت کر ویسا حضور فرمائے تم ہی بیٹھ جا جتنا بولو گے میں دا اتنا ہی تھوڑا ہے انہاں لکھیا آخر تے نبی چہرہ ویکھے مولا علی دا تے علی دا چہرہ ویکھ کے فرمائے یا علی ذرا ایک منٹ واسطے تسی کھڑے ہو جو علی کھڑے ہو فرمائے یا علی تواڈے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو تسی کے کر سو علی فرمایا میں گناہ تے پردہ پا دے سو بسم اللہ علی فرما رہے ہیں میں دے گناہ تے ایک باری بولو تے میں آخری فکرہ پیدا اس دے گناہ تے پردہ پا دے سا اہل سنت دے جلیل القدر عالم نے لکھیا کہ نبی نے جبہ ولایت صحابیہ دے سامنے علی نو پوا کے علی دی پیشانی دے بوسہ دے کے فرمائے واہ یا علی تیرے کیا کہنے گناہ تے پردہ پڑا یا رحمان دا کام ہے یا حیدر کر رہا اس گناہ تے پردہ پانا یا علی یا اللہ دا کام ہے یا تے علی دا کام سانوں گناہ دا پتہ چل جائے تو اسی جین دا چھڑ دے ہی نہیں ایک چھوٹا جا میسج لکھیا تے چلا دیتا تے بس او مڑ جین دا رہی ہے فرمان ایک ہو میں سارے فرامین ہی پڑھے ایک فرمان اور سن لو آئیتے ہی مسائب شروع پہ کردہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا شکر ادا کردہ کہ خدایا تو سانو ایسا امام عطا فرمائے ساری زندگی اس نعمت دا شکریہ سجدے سر رکھ کے کردے رہیے علی جیسی نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا علی فرمیدیں تو بندے نو گناہ کردہ تا ویکھے تو تنہائی ہے جو توبہ کردہ تنہائی نہ ویکھے تو نو گناہ کردہ تا ویکھ لیا بھی اس گناہ کیتا ہے تینے بھی پتہ ہے جو گناہ تو بعد ہو سکتا ہے شرمندہ ہو گیا ہو سکتا ہے پشیمان ہو گیا ہو سکتا ہے رو پیا ہو سکتا ہے معافی مانگ گیا مولا علی فرما رہے ہیں بندہ اگر تیرے کل گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہومی فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز چپڑ تیرے گناہ دا کفارہ ادا ہو جائے بیٹھے ہو چلے گئے اگر انسان ہے بھائی گناہ ہو جاندے نے ساڑھے کل علی فرما رہے ہیں جے کوئی گناہ ہو بھی گیا نہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں 2 رکعت نماز قربتاً اللہ پڑھ خدا دے سامنے شرمندہ ہو کے معافی چمانگ خدا تیرا گناہ لکھسی نہیں اور تیرے گناہ دا کفارہ آتا ہو جائے مجلس میں شدید پڑھ چکا میرا وقت بس تھوڑا ہی رہ گیا میں سرکار نو ممبر دے ماں پردیس جا کے کوئی بندہ لٹیا جائے نا بھلا ابتدا ہے ایک آنسو آ جائے شام چوائی جنت البقی دی بی بی صفحے ازانو قبول چکرے ذات نہیں منوانی پاکان دی غربت پہنچانی پردیش جو لٹے ہو یا مسافر وطن دے والا ہے تو علاقے دے بندے ہو دے کول آ کے بہ جاندے پھر وہ لوگ اس تے سوال کر دے رہندے میرے کول اتنا ہی مختصر جا جملہ جڑا میں شروع کر بیٹھا بندے پوچھ دے رہندے نے بھئی کون لٹنا لائی کتنے لٹنا لے آنے کی لٹیا گیا ہی لٹی جو گیا ہیں تو پھر وطن کی میں آئے ہیں اوکھا آئے ہیں سوکھا آئے ہیں کش کھادی آئی کش پیتی آئی بندیاں دا کوئی پتہ لگا یہ ایک معاشرے دیاں گلہ ہوں دیا انہیں ہی تمہید مک گئی جے لفظ اتھائیں پہلا سن لو شاید ہائے کر لو شام دا لٹے ہو یا مسافر میرے خیال ہے توڑے واسے رونا لی گل نہیں تاں چپ کر گئے میں کہ شام دا لٹے ہو یا مسافر حضرت علی زین العابدین مولا شام اچھو اجڑ کے واپس مدینے آیا مسجد نبی حضرت سجاد باندھے ہوتے اور مولا ہر وقت ان پتہ ہے بھئی خون رو
لوگ آ کے حضرت سجاد تو بھی پوچھتے ہوندے ہیں مولا تیرا بابا بھجدے گھوڑے تو کیویں لتھا آنسو وہ دیانا ہے جدی اقتل سیدہ دا رومال آ گیا کسے پوچھیا مولا اکھ جو تیر آئی بازو کوئی نہ غازی لتھا کیویں آ کسے پوچھیا مولا قاسم دی پامالی زین تے ہوئی ہے یا زمین تے ہوئی ہے ایک لفظ اور آکلا میں کہ پتا اس تے رو پاو کس سے پوچھیا مولا اکبر دی لاش تک تیرا بابا گیا کی میں آئی جیڑا جیڑا پوچھدا رہندا ہی مولا جواب دیندے رہندے ہیں او بھی روندے ہیں مولا بھی روندے ہیں ایک دن امام بیٹھے نے ہاتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں میں اکھنا روایت پڑھی ہے امام دے کول ایک بندہ آ گیا پتا کہ مولا ایک سوال ہے بابا جی سید ہور کتھے کتھے سید ہو میں نہیں جاندا گل تو ہے سیداں واسطے اس ہاتھ جوڑے اسا کہ مولا میں ایک سوال پوچھنا ہے تسی متوجہ رہے اسا کہ میں ایک سوال پوچھنا ہے امام ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا او سوال نہ پوچھ او سوال بس تھوڑا جواب اور دے سوال نہ پوچھ امام نو پتہ ہی اس کی پوچھنا ہے امام مبین ہے جان دن کی پوچھنا ہے ہو سکے مولا میرا بس رومن تے دل ہے کیونکہ تسی موقع دے گواہ ہو مولا رومن تے دل ہے ہو سکے رونا چاہنا پتہ نہیں ہے ہاں جی کتنی پیاری آئی مولا فرمائے رون تے دل لئی تو ہون پوچھ او داتا ہے مولا میں نے بس اتنا دس تیری شام دے بازار کی میں نے بھی آئی اللہ ہے قبول مولا تیری شام دے بازار کی میں لفظ آکیا شام تے میں آکیا بازار میں تھوڑے بندیاں دی ہائے سنیے سارے ان کرنی چاہی دی آئی کیونکہ کوئی بھی امام حسین دا ذاکر شام تے بازار آکے روئے کرو امام سجاد کربلا خون نہیں روئے کوفے خون نہیں روئے خون روئے شام جا کے شام دا بازار سوکھا نہیں جتھے امام دا جگر پھٹے ہے ہو سکے مولا شام دے بازار کیویں نہیں بھی مولا موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے تینوں اگے آکھیا انہا ہر شے پوچھ لے شام دا بازار میرے کل ہر شے پوچھ لے میں مسائب بس آخری جملے تے کھڑا ہوں میرے کل ہر شے پوچھ لے بابے دی ضرباں چاچے دے بازو قاسم دے ٹکڑے علی اکبر دی جوانی علی اصغر دا تیر شام غریباں کوفے دا بازار کوفے دی پیشی فرمیدن ہر شے پوچھ لے شام نہ پوچھ ہو جا کہ مولا رومن تے دل لے کچھ تا دسو انہوں مولا پھر دسن ترائے دکھ تینوں کتاب بچ موجود ہیں وہ ترائی پڑھ کے میں سلام پہ کردہ مولا فرمیدن شام دے ترائے دکھ ایسے میں سجاد نو نہ بھولے تے نہ بھول سکدے تُسی کتنی ہائے کر دیو میں نہیں جانتا مولا کیڑے دو کہ فرمائے شام دے بازار ترائے دہاڑے میں پھوپیاں لے کے اتھے کھلوتا رہیا جتھے غلام ابھی کدے ہوتے ہیں خدا توڑی اٹھ دیا آوازاں قبول فرمائے سیدہ میں نہیں رونا چاہی دائی فرمیدن میں پھوپیاں لے کے اتھے رہیا جتھے غلام تے کنیزاں بھی کدی سر چاہ نہیں سکتا بازار دا نجس محول آئی ماما دے وال کھلے ہوئے ہیں لوگ بیک بیک کے ہس دے آئیں اتھے جگر پھٹیا جو یاد کرے ہے مسلح ہیں تو رومن علیہ گلہ دے تحجد دے آدھی ہو تو تحجد بھی رو سکتے ہو فرمیدن پہلا دکھ ہے بھئی اتھے کھلوتا جتھے بولو غلام بک دیا اگلے جملے دی بابا جی معافی سید سارے معاف کرے ہے جملہ ہوندہ تو میں کو بدل جاندہ تھوڑی آئے نہ نکلے تھوڑا مقدر ہے فرمیدن دعا دکھے شام دے بازار چھت تے بیٹھی ایک عورت نے پرانے کپڑے نو آگ لا کے سٹیا تھوڑی ہائے نکلی ہے اسے کہ مولا آگ کتھے گئی فرمیدن میں غریب دی پاکے جڑائے گئی اوہ ڈیوچی ہائے کرنا لیا مولا آگ کہیں بجائی فرمیدن اپنے ہاتھ پا بندین اممہ زینب نے آگ بجائی مرحبا ہو والے اممہ زینب نے میرے سر دی آگ بجھائی اسی واسطے بی بی نہ کیا جاندہ ہے محافظہ ہے بولو نسل امامت و ولایت اگر بی بی زینب نہ ہو بڑا سونا کسی دا شعر ہے
قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، یہ زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے۔ دو دکھ میں پڑھ لینا، تریا دکھ پڑھ دا، وہ دی شرح میں نہیں کر سکتا، میں گناہگار حقیر آدمیاں، سید کرن اے کر سکتا، اسی کر نہیں سکتے، میں اشارہ کردہ سمجھ آگیا تو ٹھیک، ورنہ میں سیدہ تو اجازت لے کے وہ دا اشارہ کر دے سا۔ ہو جا کہ مولا تریا دکھ کیڑے، فرمایا شام دے دربار ایک بندے نے میری 4 سال دی بہن اللہ ہاتھ بدھایا، جڑے سمجھ گئے ہو، جڑے نہیں سمجھے، اگر سادات اجازت دے دیں تو میں وضاحت کرا دین دے اجازت سیدوں میں وضاحت کرتا ہوں۔ سا کیا مولا وضاحت کیوں بتایا؟ فرمیدن ہاتھ بتا کے آدھا یزید بچی میں کنیزی چلے چھا، اس کنیزی چمنگے ہے بنا دی آباد، لوگ گئی آدھی سجاد میں اتنی غریب ہو گئی بابے تو بعد کنیزی چوتے مسائب ہو چکا ہے، آدھی ہو تو چھوڑ جائیے۔ ایک جملہ اور پڑھی، ہو سکیا یزید بچی کنی دیے چدے چا سجا، بڑا سونا کسی عالم دا فکرہ کڑیاں چھڑکا رہے ہیں۔ سجاد فرمایا یزید میں نو حسین ران دے، میں نو غازی بڑھن تے مجبور نہ تھا، میں صبرت حسین جلال آیا، میں عباس بڑھنتے مجبور نہ کر۔ روایات ہے تا اختلاف لیکن میں پڑھ دینا، اس اینڈ کی تھا، اے بچی کنیزی اچھ دے، اے دہت تلے آیا، ایک اور ظالم بولیا، اے میں چاہی دیا سننا لاس ہو سکے کنی دی۔ روایات سچی گالے اسی نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی سن سکتے، اسی پڑھن تو پہلے مر جے۔ ہو سکے بچی میں کنی دیت لینا چاہنا، جدہ 2 بندے ہاتھ کیتے علی دی دھین و جلال آئے، بی بی فرمایا جڑے ہاتھ نال اشارہ کیتا ہی اللہ تیرا ہاتھ تروڑ چھوڑ، وڈی ہائے نکلی ہے پتہ نہیں بی بی زینب دے لے جل جتنا جلال آئی درد ہویا دربار چو نکلے پچھا جو بلے تبازو کٹوائی بتا۔ سجادی نظر پئیے نیڑے آکے آدھر کیوں کٹوایا، یادہ قیدی نراز نو ہے جڑی بی بی بولیے دا لہجہ علی نال، اے لہجہ تمنو آج تیار ہے بولیے میں انج لگے دربار دو نجف علی بیا بولے، بابے دا نام دربار سنیا کریم باپ دی کریمہ دین و رحمایا بی بی آدھی سجاد کے یاد کرے سی گئے کریمہ نال بابیا، بی بی آدھی سجاد نیڑے جا میں دعا مگدیاں دا کٹے ہویا بازو دے جوڑ نام چلا، سجاد بازو لائے بی بی اتر میں کہ آدھی میرا اللہ تینو غازی دے بازو آندہ واسطہ، تو ساڑی ہائے نکلی ہے تو عباس دا نام آیا ہے، دا بازو جڑے ہے سجاد پیرا دے کھڑے ہے، آدھے قیدی دسے آئے بی بی کھانے پتھر دے لوی نہ روے، سجاد فرمے دے نکل جا صرف لے جا نہیں ہے علی دی وڈی دھیز ہے، جدہ پتہ لگا علی دی دھی آ گئی ہے دیوار ٹکر ماری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آخری جملے تغور کریں، دیوار ٹکر مار کیا، تو ذرا غریب بنو تو میں آخری جملہ سنا، دیوار ٹکر مار کیا دے بی بی میں نو پتہ کوئی نہیں، بے غیرت بیٹھا دے کوئی حسین دے باغی دیاں بھیڑا، میں نو ہون پتہ لگے تو مولا علی دی دیئے، میں ہاتھ بدایا ہے تے بدعا کی دیا، میں ہاتھ کھڑوایا ہے تے دعا کی دیئے، میرا ہاتھ جڑیا ہے اور حکم دے چادر لے آوا، بی بی آدھی کرن نہیں دے دے آدھے پانی لے آوا، بی بی آدھی پینے نہیں دے دے آدھے میں نہ سکے کر رہا، بی بی آدھی نیڑے آ کھڑا حسدہ قاتل میرے اکبر دا میرے پتر دی ساگر ہائے کھولے دے واس لگدا ہے،
مالک کائنات بحق کے اہل بیت خادمین فرش آزادی عبادت نو قبول فرما